ذبذب ہوں کہ آخر کس طرح مدعو کیا جائے، مبلغ ہیں مفسر ہیں نہ جانے اور کیا کیا ہے، رئیس الواعظی کہہ دوں نہ ہوگی زیادتی اس میں، سوا اس کے لقب ان کے نہ جانے اور کیا کیا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب دامت برکاتہ، استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند، حضرت محترم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ بس حضرت والا کے خطاب کے بعد حضرت صدر محترم کی دعا پر یہ مجلس انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صدر مجلس دامت برکاتہم، موقر و محترم حضرات علماء کرام اور بہت محبتوں کے قابل بزرگوں اور بھائیوں، ہماری گھڑی میں 10:47 ہو رہے ہیں اور ہمارا ارادہ آپ سے بات کرنے کا 11:15 تک ہے، یعنی اس وقت تقریباً 28 منٹ باقی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس سے متعلق بات کریں گے، جن میں سے ایک بات ایمان کی ہے اور ایک بات عمل کی. یہ دونوں باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھ دی تاکہ آپ کی توجہ رہے. ہمارا تجربہ ہے یہ کہ ہمیں یہ بتا کر بات شروع کرنے سے فائدہ محسوس ہوتا ہے. ہم نے ایک بات یہ بتلا دی کہ ہم دو باتیں آپ سے کریں گے، ایک کریں گے ایمان کی اور ایک کریں گے عمل کی، اور بات کریں گے ہم 11:15 بجے تک. اب دعا کیجئے اللہ پاک مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اب غور سے سنیے گا بات. اللہ نے ہمیں اپنی ساری مخلوقات میں جو صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے، ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں سب سے بہترین مخلوق ہیں. دیکھیے میں رک رک کر بات کرنے لگ رہا ہوں. یعنی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پتھر ہیں، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پیڑ پودے ہیں، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانور ہیں. یہ دنیا کی تمام تر مخلوقات جتنی بھی اللہ پاک نے پیدا کی ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب چیزیں دراصل ہماری خدمت کر رہی ہیں. سورج آتا ہے، وہ ہمارے بہت سے کام کرتا، ہمارے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، ہمارے پھلوں میں کلر پیدا کرتا ہے. چاند، سورج آتا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر سورج نکلنا بند ہو جائے تو یہی نہیں ہوگا کہ صرف روشنی نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے گیہوں بھی کچے ہی رہیں گے، کھیت میں پکیں گے نہیں. ہمارے بچے جب بیکری میں کام کر کے بسکٹ بناتے ہیں، فین بناتے ہیں، تو ٹرے میں میدا کے بنا کر اندر کر دیتے ہیں، نیچے سے بھٹی جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، تب جا کر کے تو وہ سرخ ہو جاتے ہیں، کلر پکڑتے ہیں.
بن جاتے ہیں۔ ہم جب گیہوں لگاتے ہیں اپنے کھیت میں اور وہ نکل کے آتا ہے تو ہرا ہرا ہوتا ہے، پھر آخر ہم نے کون سی بھٹی زمین کے نیچے دہکا رکھی ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لال ہوتا چلا جاتا ہے، اور کسان خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ کا فضل ہے کہ صاحب یہ پک گیا اور اب اس کی کٹائی کا انتظام کرتا ہے۔ یہ سب کچھ سورج اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے کہ وہ تمازت دیتا ہے، جوش دیتا ہے، حرارت دیتا ہے، اور اللہ کے نظام کے تحت وہ چیز جو کچی تھی وہ پکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے ابھی 3 منٹ لگے، لیکن میں نے وقت بہت کم طے کیا ہے آپ سے اپنا، پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنی بات کہہ رہا ہوں غور سے سنیں۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ انسان اس کائنات کی سب سے بہترین چیز ہے۔ حسن جبھی تک حسن ہے جب تک اسے دیکھنے والی آنکھ ہو، اور اگر دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے تو حسن تو بیکار ہے، کیا فائدہ اس کا حسن کا۔ اس دنیا میں پیڑ پودے ہیں، پھول ہیں، گلاب ہے، چمیلی ہے، جھرنے ہیں، آبشار ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، سب کچھ ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر یہ ساری چیزیں رہیں اور انسان نہ رہے تو کتنی خوبصورت ہو یہ دنیا، کیا فائدہ ہے اس دنیا کا۔ تو نمبر 1، اس کائنات کی سب سے بہترین چیز اللہ کی خلاقی، اس کے پیدا کرنے کا جو کمال ہے، اس کا جو سب سے پرفیکٹ نمونہ، سب سے خوبصورت اور عظمت والا اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات کا لفظ سب بولتے ہیں عام طور پر مسلمان، اس کا مطلب ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں عمدہ اور اچھی مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ ایک بات ہو گئی جی حضور۔ اگلی بات، جب اللہ نے اس کو اپنی سب سے عمدہ مخلوق بنایا ہے تو اس کے لیے کچھ الگ VIP پروٹوکول ہوگا۔ بھئی آپ دیکھتے ہیں نا، اگر اپنا کوئی فنکشن، کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنے مہمانوں کی کیٹیگری بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ والے مہمان یہاں ٹھہریں گے، یہ والے مہمان یہاں ٹھہریں گے، یہ والے مہمان یہاں ٹھہریں گے۔ اب جب اللہ پاک نے اس انسان کو اتنی بڑی فضیلتوں والا بنایا ہے تو اس نے اس انسان کے لیے پروٹوکول دینے کا کوئی بڑا پروگرام بنایا ہوگا، اس نے اس کو نعمتیں دینے کا کوئی منصوبہ بنایا ہوگا، اس نے اس کو نوازنے کے لیے اپنے اعتبار سے کوئی بہت بہترین مہمان خانہ، کوئی بہت بہترین گیسٹ ہاؤس بنایا ہوگا جس میں وہ اس اپنے بندے انسان کو رکھنے والا ہے۔ ہر آدمی کے بات کہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سب سنیں گے کہ پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے پروگرام بنایا ہے اس انسان کو اعلیٰ درجے کے انعام کے دینے کا، اسی انعام کا نام ہے جنت، 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 جنت۔ جنت کا جتنا ذکر بھی ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے تو اس میں یہی ہے کہ دنیا کی کتنی ہی اچھی نعمت ہو ختم ہو جاتی ہے، کتنی شاندار چیز ہو پرانی ہو جاتی ہے، کتنی ہی طاقتور چیز ہو اس کی طاقت ختم ہو کر ڈھل جاتی ہے۔ جنت میں اور دنیا کی نعمتوں میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی نعمتیں پرانی بھی ہو جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، اور جنت کی نعمتوں کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو نہ کبھی پرانی ہوں گی اور نہ کبھی ختم۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جب پیدا کیا سب سے عمدہ بنا کر تو اس کے بارے میں یہ طے کیا کہ اس انسان کو میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں جنت کی شکل میں دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو نعمتیں تو ہمیشہ کی دے گا، لیکن نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنی کچھ صفات بھی دے دے گا۔ ان میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بہت غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ گرمی کرنی ہے گرمی، سردی کرنی ہے سردی، کوہرا آنا ہے آ جائے گا، نہیں آنا نہیں آئے گا، گرمی ہوگی ہوگی، ہوا چلے گی چلے گی، بارش ہوگی، مرضی اس کی جو چاہتا ہے وہ کر دیتا۔ ہم دنیا میں جو چاہیں وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔
لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو کر اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا تو اس کے اندر یہ والے سیل بھی لگا دے گا کہ جنت میں جانے کے بعد جو وہ چاہے گا وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ ہے جو ہمارے علماء سب ساتھی جانتے ہیں، جو عربی جانتے ہیں، کہ وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بولا اور وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے بولا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یفعل اللہ ما یشاء، اللہ کی صفت یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے یا کر دیتا ہے۔ اور جنتیوں کے بارے میں فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں ان کو وہ سب کچھ میسر آئے گا جو بھی ان کا جی چاہے گا۔ یہاں تو جی چاہ رہا میرا اچھی بلڈنگ کو نہ مل رہی، اچھے موبائل کو نہ مل رہا، اچھی فلاں چیز کو نہ مل رہی، لیکن جنتی جب جس چیز کو چاہے گا وہ چیز اسے مل جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لیٹا ہوگا، درخت پر ایک پرندہ آئے گا، اس کے جی میں یہ بات آئے گی یار اس کا بھنا ہوا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا، تو ایک دم مشینی طور پر پلیٹ میں رکھ کر وہ پرندہ بھنے ہوئے گوشت کی شکل میں آ جائے گا سامنے، بندہ اس میں سے کھا لے گا۔ اب جب وہ باقی بچے گا تو کوڑے دان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہے، جنت میں نہ پیشاب کی ضرورت، نہ پخانے کی ضرورت، نہ بدبودار پسینے کی ضرورت، نہ بدبودار پسینہ، نہ کوئی کوڑے دان، نہ کوئی ڈسٹ بین، نہ کوئی کچرا، نہ کوئی کوڑا، کسی قسم کی گندگی کی چیز نہیں ہوگی۔ آپ جتنا کھانا چاہیں گے کھا لیں گے، باقی جتنا بچے گا وہ اللہ کے مشینی نظام کے تحت ایٹومیٹک پرندہ بن کر اڑ کر پھر چلا جائے۔ ہماری دو باتیں ہو گئی، نمبر ایک یہ کہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، اور جب یہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے تو اللہ نے اس کے لیے ایک پروگرام سیٹ کیا ہے کہ میں اسے ہمیشہ کی نعمتوں میں اور جنتوں میں داخل کروں گا، اور جب وہاں داخل کروں گا تو اسے یہ کوالٹی بھی دے دوں گا کہ دنیا میں اس کے چاہنے سے نہیں ہو پاتا تھا، لیکن جنت میں جا کر یہ جو چاہے گا وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی جی بات؟ دو باتیں ہو گئی۔ اب تک تو بڑی خوشی کی بات ہے، دو باتیں ہو گئیں، لیکن جب اللہ نے یہ پروگرام طے کیا کسی انعام کے دینے کا تو ظاہر ہے کہ اگر وہ انعام بغیر کسی امتحان کے پاس کیے مل جائے تو پھر تو ہر آدمی لائن میں آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ گاؤں میں کھڑے ہو جائیں اور بغیر کسی وجہ کے انعام کا اعلان کر دیں تو سارے لوگ لائن میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ تو پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی شرط لگا دی، اگر آپ نے کرائٹیریا فکس کر دیا، اگر آپ نے کوئی معیار قائم کر دیا کہ بھئی جو بچہ 40 دن مسلسل جماعت کے ساتھ فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھے گا ہم اسے ایک بہترین نئی سائیکل انعام میں دیں گے۔ گاؤں کے پردھان نے کر دیا اعلان، وارڈ ممبر میں کر دی، میں نے مثال ایسی دی تاکہ ایسا انعام دینا بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ کبڈی پہ بتیرے انعام مل رہے ہیں، کشتی پہ بتیرے انعام مل رہے ہیں، کھیل کھلونوں پہ بتیرے انعام مل رہے ہیں۔ کوئی ہے اپنے محلے میں یہ اعلان کرے کہ محلے کے جو بچہ 40 دن تک 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور اپنی ڈائری بنا کر کے لکھائے گا ہم اس کو ایک بہترین نئی سائیکل یا نیا ایکٹیوا نکال کر کے دیں گے، تو اس طرح کے بھی انعام کا اعلان کیے جا سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بغیر کسی وجہ کے اعلان کر دیا تو سارا گاؤں اکٹھا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی وجہ بنا دی گئی تو جو اس وجہ کو پورا کر کے آئے گا وہی اسی انعام کا مستحق ہوگا۔ اب میرے پاس اگرچہ 15 منٹ ہے لیکن بات آپ میری پوری سمجھ گئے۔ نمبر ایک، انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا اور پھر اس کے لیے پروگرام بنایا کہ یہ میری سب سے بہترین مخلوق ہے، اسے میں اس وجہ سے جنت کی ہمیشہ والی انعام دوں گا میں جو ہمیشہ رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی نہ پرانی ہوں گی۔ لیکن چونکہ اس انعام کو دینا طے کیا تو اس سے پہلے ایک ایگزام لگا دیا۔ وہ ایگزام، وہ امتحان، وہ معیار، وہ کرائٹیریا جس کو پورا کرنے کے بعد آپ اللہ کے اس پروگرام کے مطابق انعام کے مستحق ہوں گے، ان میں سے ایک کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا نام ہے عمل۔ میں نے ایک آیت پڑھ کر بات شروع کی تھی، جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے اکابر بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، میں آیت دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اسی آیت کو بتلا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ آیت یوں کر کے
شروع ہو رہی ہے، پہلے کہتی ہے ایمان، پھر کہتی ہے اعمال، پھر کہتی ہے جنت۔ میں نے سمجھانے کے لیے ادھر سے چلنا شروع کیا ہے کہ اللہ پاک نے ایک جنت بنائی ہے، لیکن اس جنت میں جب اس انسان کو پہنچانا طے کیا تو اس کا جو کرائیٹیریا اور معیار رکھا وہ دو چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر ایک، ایمان کے راستے سے گزر کر آئے، اس ایگزام میں پاس ہو کر کے آئے۔ نمبر دو، اعمال کے راستے سے گزر کر کے آئے اور اس ایگزام میں پاس ہو کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، وہ سب لوگ جو سب انسان ہیں جن کو میں نے انسان بنایا، وہ اگر اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں کہ انسانیت دکھائیں اور واقعتاً ایمان والے بن کر دکھا دیں، وعاملوا الصالحات، اور اس کے بعد اپنے کریکٹر کے اعتبار سے ویسی لائف گزاریں، ویسی زندگی جئیں جیسی کہ ہم نے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے، تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو اللہ تعالیٰ مہمانی ایسی شاندار کرے گا۔ مہمانی کا ہی لفظ ہے، آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا نا، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھا دسترخوان لگاتے ہیں، اچھا ڈنر سیٹ لاتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو پہلی مرتبہ سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت اس ڈنر سیٹ کی جو شروعات ہے وہ آپ ہی سے ہو رہی ہے، آپ سے، اعزاز میں، اکرام میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں لکھا کہ ان دونوں معیار کو پورا کرنے والا جو انسان آئے گا، ہم اس کی مہمانی ایسا کریں گے کہ اس کی مہمانی کے طور پر اسے جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ تو بزرگوں کتنی ہی چیزیں معیار، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو عمل۔ ایمان کے بارے میں 5 منٹ بعد، یہ جو ہم ایمان بولتے ہیں نا، ایمان ہم سب جانتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے ایمان؟ جانتے ہم سب ہیں، میں نے کہا میں کوئی نئی بات نہیں بتلا رہا، لیکن پھر بھی بتلا رہا ہوں۔ ایمان کا مطلب کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے ہمارے جسم سے اور کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے ہمارے دل سے۔ یہ اب اصل بات ہے ہماری آخری۔ جب آپ سب حضرات کھڑے تھے نا تو میں بہت پریشان تھا، میں کیسے بات کروں گا، اس لیے کہ میں ٹیچر آدمی ہوں، کلاس میں پڑھاتا ہوں، مجھے بڑی پریشانی تھی کہ سب کھڑے، لیکن اللہ آپ کو جزا دے، کافی حد تک بہترین ماحول بن گیا اور بہترین آپ توجہ سے سن رہے ہیں، اور میرے پاس ہیں 12 منٹ آپ سے بات کرنے کے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے جسم سے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو جسم کی ایکٹیویٹی دکھائی دے رہی ہے، ہم حج کرتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، دکھائی دے رہا، مینا میں جا رہے ہیں تو پتھر مار رہے ہیں، اس کو کنکر مار رہے ہیں، شیطان کو دکھائی دے رہا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے، اسے کہتے ہیں عمل، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ عمل کیا جاتا ہے اعضاء سے، جسم سے، ہاتھ پیر سے، میں کیا چھوتا ہوں کیا نہیں چھوتا یہ ہاتھ کا عمل ہے، میں کیا چکھتا ہوں کیا پیتا ہوں کیا نہیں پیتا، یہی ہمارے زبان کا اور منہ کا عمل ہے، میں کیا سنتا ہوں کیا نہیں سنتا یہ کان کا کام ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کیا نہیں دیکھتا آنکھ کا کام ہے، میں کہاں جاتا ہوں کہاں نہیں جاتا پیر کا کام ہے۔ یہ ساری چیزیں عمل ہیں جس کا تعلق ہمارے جسم سے۔ لیکن اس سے بھی فرسٹ کلاس چیز ہمارے ایمان کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے وہ ہے جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ دل میں کچھ چیزوں کو ماننا پڑتا ہے، اسے مان لینے کی وجہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ایمان والا ہے۔ اچھا آپ بتائیے، دنیا میں جو ایمان والے نہیں ہیں، دیکھنے میں تو ہم اور وہ برابر ہیں، ناک نقشہ ان کا ہے، ہاتھ پیر ہیں اسی طرح کے ہیں، آخر پھر وہ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی انسان کے اندر آ گئی وہ ایمان والا کیا ہے؟ تو کوئی چیز تو ہوگی جس کے اندر آنے سے بندہ ایمان والا ہوتا ہے اور جس کے اندر سے نکل جانے سے بندہ ایمان والا نہیں رہتا، اسی چیز کا نام ایمان۔ ہمیں یہ ماننا رہتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، رسول اللہ پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، جنت دوزخ پر، پل صراط پر، اللہ کے فرشتوں پر، ان ساری چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ ماننا، اسی کی وجہ سے ہم کیا کہلاتے ہیں؟ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ ایمان کے تعلق سے گفتگو اور لمبی کی جا سکتی ہے، موقع ہوگا تو کی بھی جائے گی، آج بس ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ایمان جتنی چیزوں پر لانے کی وجہ سے ہم مسلمان اور مومن ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔
دکھائی نہیں دے رہے. جنت دوزخ پر ایمان ہے, جنت دوزخ بھی دکھائی نہیں دے رہی. فرشتوں پر, جبرائیل میکائیل پر ایمان ہے, وہ بھی دکھائی نہیں دے رہے. کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی, بغیر دیکھے ہم ایمان لاتے ہیں. اور اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لائیں. لیکن ہم جن چیزوں پر ایمان لانے کی وجہ سے مسلمان ہیں, ان میں سے ایک ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اور کتابوں میں آج کی ڈیٹ میں جو کتاب دنیا میں موجود ہے اس کا نام ہے قرآن. ایک اکیلی ایمان کی چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے, اور اللہ نے جس پر ایمان لانے کی ذمہ داری دی اور یہ بھی کہا کہ اسے دیکھو. ساری چیزیں تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی, لیکن جو چیز دکھائی دے رہی ہے ہم نے اپنی مرضی سے اسے دیکھنا بند کر دیا. یہی ہے بس ایمان کی بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں. مہینوں گزر جاتے ہیں, میں اپنے گھروں کی اور سماج کی بات کر رہا ہوں, اپنے ہی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, اپنی ہی بہنوں کی بات کر رہا ہوں. میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھوا رہا. ہر شخص جب رات کو لیٹے اور سوچے اور سمجھے, اپنے بارے میں بھی سوچے, اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچے, اپنے محلے کے بارے میں بھی سوچے, اپنے پڑوس کے بارے میں بھی سوچے کہ جتنی چیزوں پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم مومن کہلاتے ہیں, ان میں سے ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے. مہینوں گزر جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنی آنکھیں ہیں کہ ان کو قرآن کریم دیکھنا نصیب نہیں. مہینوں گزر جاتے ہیں, قرآن کریم سننا نصیب نہیں ہوتا. مہینوں گزر جاتے ہیں, قرآن کریم پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. لہذا اس ایمان کی بنیاد کو, زیادہ سخت ہو جائے گی بات بزرگوں, مگر سچی بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اپنے آپ کو مومن کس منہ سے کہتا ہے؟ جس بنیاد پر اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں, بہت کام کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, بہت لوگ ہوں گے, سب کے اچھے کاموں کی قدر ہے. کوئی کہے میں مسلمانوں کے اتنے کام آتا ہوں, میں سماجی خدمت کرتا ہوں, میں لوگوں کے جھگڑے نمٹواتا ہوں, میں رات دن پنچایتیں کرتا ہوں. بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, بڑے اچھے کام کرتے ہیں. کسی کے اچھے کام کو ہم ہلکا نہیں کر رہے, لیکن بھیا ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو یہ تم جانو. ہمیں تو یہ بتاؤ کہ جس کی وجہ سے تم مومن کہلاتے ہو, آج اللہ کی کتاب قرآن 24 گھنٹے میں سے کتنے منٹ ہیں جو تم اللہ کی کتاب قرآن کو دیتے ہیں؟ آپ کتنے بڑے کام کرتے ہیں, شوق سے کریں, اور ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ اپنی جیب میں رکھیں. اس لیے کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنے وفادار ہیں آپ. اللہ کی کتاب سے آپ کی آنکھوں کا کتنا تعلق ہے, اللہ کی کتاب سے آپ کے کان کا کتنا تعلق ہے, اللہ کی کتاب سے آپ کی زبان کا کتنا تعلق ہے, اللہ کی کتاب سے آپ کے دل اور دماغ کا کتنا تعلق ہے. یہ آپ کے ایمان کی وہ چیز ہے کہ باقی کوئی چیز نظر نہیں آتی, ایک ہی چیز نظر آتی ہے, اور اسے ہم نے اپنی مرضی سے دیکھنا چھوڑ رکھا ہے. اس کا امتحان دینا ہوگا. ایمان سے گزر کر اس مہمان خانے تک جایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پروگرام کے تحت جنت کے طور پر بنایا. ایک نمبر 2 عمل ہے. دوسری چیز عمل ہے. عمل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں. ایک عمل وہ ہوتا ہے جسے کرنا پڑتا ہے, اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جس سے رکنا پڑتا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے اللہ نے بتائے کہ کرو, کچھ کام ایسے ہیں جو یہ بتلائیں کہ نہ کرو, رک جاؤ. کرنے کے جتنے کام ہیں ان میں سب سے بڑے 4 ہیں. کرنے کے جتنے بڑے کام ہیں ان میں سب سے بڑے 4 ہیں. نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج, جسے ہم فرض کہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اے بابو, اے بیٹا, بیٹھ جا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. منہ سے بولتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے. دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں لیکن بولنا مقصد نہیں, بولنے والے پر, مجھ پر بھی ذمہ داری ہے کہ میں صرف بولوں نہ بلکہ محسوس بھی کروں کیا بول رہا ہوں. یہ نہیں ٹیپ ریکارڈ چلا دوں. آپ کا کام بھی صرف سننا نہیں, سنیے بھی, اور سنتے سنتے دل میں محسوس بھی کیجئے. تو بڑے عمل 4 ہیں. ہم کہتے ہیں اسلام کی بنیاد, بڑے آسان
اکھاڑ دی جائے تو بلڈنگ رہے گی؟ ہم کتنے شوق سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، ان میں سب سے پہلی چیز کیا؟ نماز ہے، دوسری چیز زکوٰۃ ہے، تیسری چیز روزہ ہے، چوتھی چیز حج ہے۔ میں پھر کسی کا ہاتھ نہیں اٹھوا رہا، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اب ہر آدمی سوچ لے کہ حج والی بنیاد صحیح ہے یا ڈھیلی پڑی ہوئی ہے، روزے والی بنیاد، زکوٰۃ والی بنیاد، اور یہ بنیادیں سب سے لاسٹ نماز والی بنیاد کے مقابلے میں ہلکے درجے کی ہیں، اس معنی کر کہ حج زندگی میں ایک بار آتا، زکوٰۃ سال میں ایک بار آتی ہے اور مالدار پہ آتی ہے، روزہ اگرچہ غریب پر بھی آتا ہے مگر وہ بھی سال میں ایک بار آتا ہے۔ پتہ چلا ایمان کے بچائے رکھنے کی عمل میں سب سے بڑی بنیاد اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آنے والی نماز۔ میں پھر ٹوک رہا ہوں، آپ کتنے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں آپ جانیے، کتنا آپ کچھ کرتے ہیں، میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ مجھے یہ بتائیے، جس چیز کو آپ اور ہم اپنے ایمان کی بنیاد سمجھ رہے ہیں وہ بنیاد ہے، اور اگر وہ بنیاد نہیں ہے تو SIR میں اگر نام مسلمان لکھا ہوا ہے تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ نام مسلمان لکھا جائے اللہ کی فہرست میں، اللہ کے فرشتوں کے یہاں، اپنے ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر، تب اصل میں وہ ایمان والا ہے۔ دنیا کی مردم شماری میں اور دنیا کی من گننا اور جن گننا میں جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اس کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اصل میں جو پرچہ آؤٹ ہو کر ہمارے سامنے آئے گا وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد، اللہ کے پاس جانے کے بعد ہمارا پرچہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہاں چاروں عمل کا ذکر نہیں ہے، ایک ہی عمل کی بات ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جو نماز کو قائم کرے گا وہ دین کی پوری عمارت کو قائم کرتا ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، یہ میرا لفظ نہیں ہے بزرگوں، جسے سخت لگے نا واپس کر دے مجھے بھیا، مگر واپس بھی میں لے کے نہ جاؤں گا، میرا ہوتا تو لے جاتا، یہ تو نبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس نماز کو چھوڑ دے گا ہدم الدین، ایسا سمجھو جیسے اس نے دین کی بلڈنگ پر بلڈوزر چلا دیا۔ یہی لفظ ہے اللہ کے نبی کے، سخت ترین لفظ ہیں اللہ کے نبی کے۔ اور دوسری جگہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، چاہے ہمارا مفتی اس کے کافر ہونے کا گھر واپسی کا فتویٰ نہ دے، لیکن یہ اللہ ہی بتا دے گا جب وہ اس کے پاس پہنچا تھا کہ تو مسلمان رہا بھی تھا یا مسلمان نہیں رہا۔ یہاں تو اگر کوئی بالکل بھی نماز نہ پڑھے تو ہم یا مولانا اسے سمجھاتے تو ضرور ہیں، لیکن فتویٰ تو کافر ہونے کا نہیں دیتے، اور میں بھی فتویٰ دے کے نہیں جا رہا۔ کبھی آپ سمجھے مولانا صاحب فتویٰ دے کے گئے، مگر میں یہ بات ضرور کہہ رہا ہوں کہ پتہ چلے گا آخرت میں جا کر ہی، وہاں والے فتوے کا جب سامنا ہوگا تب پتہ چلے گا کہ بندہ مسلمان بچا بھی تھا یا مسلمان نہیں بچا۔ جس خدا نے سب کچھ دیا ہے، بنایا انسان اسمارٹ، خوبصورت، طاقتور، تندرست، ہمارا چل رہا تھا کوئی دباؤ اللہ پر، ہم مچھر کیوں نہیں بن گئے؟ ہم بلی کیوں نہیں بنا دیے گئے؟ ہم کتا اور گدھا کیوں نہیں بنا دیا گئے؟ سوچتے کیوں نہیں؟ ہمارا کون سا زور چل رہا تھا؟ اگر اس نے یہ بنایا ہے اور اتنی بہترین فضیلتیں عنایت کی ہیں تو اس کے معیار سے گزرنا پڑے گا۔ تو نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل، اور کرنے کے کاموں میں 4 بڑے، اور ان چاروں میں سب سے بڑا نماز ہے، لہذا نماز کو جو قائم کرے گا وہ اس معیار کو پورا کرے گا۔ کچھ کام نہ کرنے کے ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹیل میں بالکل نہیں جا رہا، بس ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جس کام کے کرنے سے منع کیا ہے، بس ہر مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس منع کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا خودکشی مت کرو، آتم ہتیا مت کرو، کس کا فائدہ؟ اللہ میاں کا کیا فائدہ؟ بھائی تو نہیں کرے گا خودکشی تیری جان بچے گی۔ تو بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے ہمارے دماغ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن جس کام سے بھی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، چاہے ہمارے نوجوان کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مگر وہ یہ مان لے کہ دی اینڈ اس میں فائدہ میرا ہی ہے، ہماری بات مکمل ہو گئی۔ اللہ نے اس انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا، اس کا پروگرام ہے اللہ کا کہ جنت دے گا، مگر جنت دینے کے لیے ایک معیار سے گزرنا پڑے گا، وہ معیار ہے ایمان۔ اس کے لیے آج ضروری ہے قرآن سے تعلق، اس لیے کہ ہمارے ایمان کی
ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے، باقی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، لہذا قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ نمبر 2، عمل کرنے کے کاموں میں 4 بڑے، ان میں 24 گھنٹے کا جو 5 کا عمل ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان ہر وقت خطرے میں ہے، وہ نماز ہے۔ اور جو عمل نہ کرنے کے ہیں ان کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے منع کر دیا تو یقیناً اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پروگرام کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو باتیں کہی ہیں اور علماء نے بھی کہیں اور شاید کل تک کہیں گے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہم نے بھی کہا ہے وہ بھی آپ کو یاد رہے اور وہ ذہن میں رہے، تازہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔